السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کے سلسلے کا جناب لیکچر نمبر ہے 15۔ اچھا جی، اب ہم 15ویں جو لیکچر ہوگا ہمارا، اس کے اندر ہم کیا کیا چیزیں کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر تو ہم جیسا کہ کر رہے ہیں ہم اپنا پارٹس آف اسپیچ، تو ہم سب سے پہلے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں انشاءاللہ اپنا ٹائم دیکھوں گا کہ اگر ریکارڈنگ کے حوالے سے اگر اس لمٹ کے اندر کوئی اور بھی چیز میں کروا سکتا ہوں تو انشاءاللہ کرواؤں گا۔ بہرحال ابھی ناؤن ٹائپس میں جو ہمارا چل رہا ہے، اور اس سلسلے کا یہ جو 15واں لیکچر ہے، اس میں آپ کی ناؤن ٹائپس انشاءاللہ میں باقی کی جو 3 ہے وہ بھی کلیئر کروا دوں گا۔ اس میں آپ کا آ جاتا ہے جناب، اس سے پہلے میں نے 3 ٹائپس آپ کو کروائی تھی، کامن، پراپر۔ اب میں وہ ساری کی ساری یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں تاکہ آپ ایک دفعہ اس کو سم اپ کر دیں۔ اس کے بعد تھی پراپر، اب میں تھوڑا سا یاد کرتا ہوں، اسی ترتیب سے شاید میں نے کروایا تھا۔ ایبسٹریکٹ، اس کے بعد چوتھے نمبر پر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کنکریٹ، اس کے بعد کولیکٹیو ناؤن، ان سب کے ساتھ آپ ناؤن لگا سکتے ہیں۔ اب تک ہم یہ چیز کر چکے ہیں، یعنی 5 کیٹیگریز ناؤن کی۔ اب چھٹی کیٹیگری پر ہم سب سے پہلے کام کریں گے، جو کہ ہے کاؤنٹیبل۔ تو ظاہر ہے اس کا پھر اپوزٹ بھی لکھ لیتے ہیں، وچ از انکاؤنٹیبل۔ اور 8ویں نمبر پر آ جائے گا جناب، یہ بھی لکھ ہی لیتے ہیں، کمپاؤنڈ ناؤن۔ جناب سب سے پہلے ہم بات کریں گے آج کے لیکچر میں کاؤنٹیبل ناؤن کی طرف۔ بہت آسان ہے جناب، وہ تمام ناؤن جن کو آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں اپنی انگلیوں سے، اپنی آئی سائٹ سے، کسی بھی طریقے سے، یعنی کہ باقاعدہ انگلیوں کے ساتھ کاؤنٹ کر لیں، چاہے آپ ویسے دیکھ کر انہیں کاؤنٹ کر لیں، تو وہ کاؤنٹیبل ناؤن ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن لکھنے کی وہ خاص ضرورت نہیں ہے، یعنی آل دا ناؤن یا آل دا نیمز آف دا تھنگس دیٹ کین بی کاؤنٹیڈ آر obviously in the category of countable۔ اس میں آپ کا کیا آ جاتا ہے، کارز آ جاتی ہیں، بوائز آ جاتے ہیں جناب، اسکولز آ جاتے ہیں، ایون سٹیز آ جاتی ہیں، کنٹریز آ جاتی ہیں، یہ سب آ جاتا ہے۔ دیکھیں اب گاڑیاں ہیں، اب گاڑیوں کا میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں کہ جی میرے محلے میں 5 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، یا میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں، کوئی بھی چیز ہے اس طرح سے۔ مطلب اگر آپ چھوٹے لیول پر کاؤنٹ کریں، اب ظاہر ہے گاڑیوں کے حوالے سے یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے، کیونکہ اکثر یہ ریز ہوتا رہتا ہے کہ جناب گاڑیاں جو ہیں وہ تو obviously آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے جی، آپ راستے میں جا رہے ہیں تو وہ آپ کو کیا پتہ کتنی گاڑیاں ہیں، تو وہ بھی میں اس طرف آتا ہوں۔ اچھا جی، بوائز ہیں، اب ظاہر ہے میں کہتا ہوں جی میری کلاس میں 5 بوائز ہیں، یا ہمارے اسکول کے اندر 200 بوائز ہیں، وٹ ایور، یا گرلز ہیں 50، 200، 300۔ اسکولز ہیں جی، جس طرح میں کہتا ہوں جی ہمارے ایریا میں 4 اسکولز ہیں، یا ہمارے شہر میں 300 اسکولز ہیں، 50 اسکولز ہیں، وٹ ایور۔ ہاسپٹلز ہیں، سٹیز کا وہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، پاکستان میں اتنی سٹیز ہیں، پوری دنیا میں اتنی سٹیز ہیں۔ اسی طرح کنٹریز ہیں، ممالک، تو پوری دنیا میں یعنی پلانٹ ارتھ پر کتنی کنٹریز ہیں، تو وہ مطلب یہ ساری کاؤنٹ ہو سکتی ہیں۔ جب یہ کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، ان کو کاؤنٹ کرنا پاسبل ہے، بس اس کے لیے آپ کو ریسرچ کرنا ہوگی، یہ ظاہر ہے، اور باقی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ سب کاؤنٹیبل ناؤن کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں انکاؤنٹیبل کی طرف، یہ ذرا سمجھ لیتے ہیں، اور اس میں پھر آپ کو 1-2 چیزیں اور بھی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ گاڑیوں کی طرف ہی میں آ جاتا ہوں، جیسے کہ اس کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ دیکھیں انکاؤنٹیبل میں جو گاڑیاں ہیں نا، وہ اس صورت میں انکاؤنٹیبل ہوتی ہیں جب وہ ٹریفک کی جو ہے نا کیٹیگری میں فال کر جائے۔ اب یہ ٹریفک جو ہے نا، یہ بھی ایک کولیکٹیو ناؤن ہے، جیسا پچھلے لیکچر میں کولیکٹیو پر بات کر رہا تھا، تو یہ کولیکٹیو ناؤن ہے گاڑیوں کا، مطلب گاڑیاں، بسز، ٹرکس، رکشا، ٹیکسیز، سب کچھ ملا کر، ایون موٹر بائک، سائیکلز، ہر چیز۔ تو یہ ٹریفک جو ہے بیسیکلی یہ ان سب چیزوں پر کنسسٹ کرتی ہے، تو یہ انکاؤنٹیبل ہے جناب۔ تو یعنی کہ یہ جب آپ راستے میں جا رہے ہوتے ہیں اور ٹریفک ہوتی ہے ظاہر ہے، تو وہاں پر پھر وہ انکاؤنٹیبل اس حوالے سے آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے لو اینڈ ہیٹ، یہ جو جذبات ہیں مختلف، محبت کا یا نفرت کا، یہ بیسیکلی انکاؤنٹیبل ہے، بیکاز یو کانٹ کاؤنٹ دیم۔ ایئر اینڈ واٹر اور فائر، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، ان کو بھی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، یہ دوسری کیٹیگری میں فال کر جاتے۔ کنکریٹ میں دے کین بی فیلٹ، دیکھیں اب آگ ہے نا، اس کو آپ فیل تو کر سکتے ہیں، اس کی حرارت کو، گرمائش کو، وہ جلا بھی سکتی ہے۔ ایئر اسی طرح وہ بھی فیل ہو جاتی ہے۔ پانی کو تو خیر آپ کے بہت سارے معاملات ہیں، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، آپ اسے چھو بھی سکتے ہیں۔
اور اسے فیل بھی کر سکتے ہیں. مطلب آپ کی اسکن پر اگر پانی گرے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے گرم ہے ٹھنڈا ہے, اس کی مطلب ٹیمپریچر سے بھی کر لیتے ہیں. تو اسے بہت سارے اظہار سینسز سے اس کا تعلق ہے. تو یہ جو ہے یہ آپ کا آئی ایم شور انکاؤنٹیبل ہے, سمجھ آ گئی ہے. لو اس کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی ہیٹ کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے, یہ انکاؤنٹیبل ہوتے ہیں. سو یہ کاؤنٹیبل انکاؤنٹیبل آئی ایم شور آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں جناب اپنی نیکسٹ کیٹیگری کی طرف, اور وہ ظاہر ہے کہ بہت انٹرسٹنگ کیٹیگری ہے, اور وہ ہے کمپاؤنڈ ناؤن. اچھا جی, اب کمپاؤنڈ ناؤن کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب اب اس میں کیا چیز ہے ہمارے پاس. دیکھیں جی, کمپاؤنڈ ناؤن کو ذرا انڈرسٹینڈ کر لیں. پہلی بات تو یہ کہ کمپاؤنڈ کا کیا مطلب ہے. کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ملانا, کوئی مرکب بنانا, یعنی کوئی ترکیب بنانا. یعنی ترکیب کا مطلب یہ ہوا جیسا اردو میں کوئی ترکیب بناتے ہیں کہ یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ یا ناؤن کو اکٹھا کر کے ایک ناؤن بنا دیا جائے تو اسے کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. یعنی کہ when we join two or more than two words together, they construct a compound noun. یہاں تک تو آئی ایم شور آپ کو کلیئر ہو گیا جی. جب ہم دو یا دو سے زیادہ الفاظ کو جوڑتے ہیں تو ان کے کمبینیشن سے یا ان کے ملانے سے ہمیں جو ناؤن ایک ملتا ہے, یہ ایک نام ملتا ہے ان کو, ان کے کنسٹرکشن سے, تو وہ کمپاؤنڈ ناؤن کہلاتا ہے جناب. اب ظاہر ہے کہ اس کی ٹائپس کے اوپر ہم بات کریں گے, پھر ٹائپس ٹو ٹائپ چلیں گے, لیکن میں آپ کو دو تین ایگزامپل ویسے دے دیتا ہوں تو پھر اس طرح سے تھوڑا آپ کو سمجھ آ جائے گا. جیسے ٹیلی ویژن, ٹیلی فون, آئس کریم. پھر میں اس کی کیٹیگریز پر بات کرتا ہوں. کمپاؤنڈ ناؤن بہت آسان ہے, اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. دیکھیں اس میں ٹیلے ایک علیحدہ ورڈ ہے اور ویژن ایک علیحدہ ورڈ ہے. ٹیلے ایک علیحدہ ورڈ ہے, فون ایک علیحدہ ورڈ ہے, آئس ایک بالکل الگ ورڈ ہے اپنی جگہ, اور کریم ایک بالکل الگ ورڈ ہے. یعنی آئس آبویسلی برف کو کہتے ہیں, اور کریم ایک الگ چیز ہے, وہ بالائی کو کہتے ہیں یا ملائی کو. سو دو علیحدہ ورڈز ان کو جوڑا تو ایک نئی چیز بن گیا آئس کریم. جو ظاہر ہے کہ اب برف اور ملائی کا تو نہیں ہے نا کوئی مکسچر, یعنی اس کے اندر اور بھی انگریڈینٹس ہیں, لیکن وہ ایک نئی چیز بن گیا آئس کریم, ایک نیا ورڈ بن گیا. تو یہ ایک نیا ڈفرینٹ ورڈ بن جاتا ہے. تو یعنی دو یا دو سے زیادہ, یعنی یہ دو سے زیادہ ورڈز بھی ہو سکتے ہیں, یہ تو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہیں. تو اس سے جو کوئی نیا لفظ بنے اسے کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. چلیں جی اب سب سے پہلے اس طرف چلتے ہیں, ٹائپس, یعنی ٹائپس آف کمپاؤنڈ ناؤن. انشاءاللہ تعالیٰ اس لیکچر میں میں کوشش کروں گا کہ ناؤن کی تمام ٹائپس کو, یعنی یہ جو 8 ہیں, ان کو میں کمپلیٹ کر دوں, تاکہ پھر ہم جو ہے نا نیکسٹ لیکچر میں پھر اپنے اگلے ایجنڈا کی طرف موو کر جائیں. اچھا جی, اب سب سے پہلے اس کی ٹائپس پر بات کرتے ہیں. نمبر 1 جو اس کی ٹائپ ہوتی ہے نا جی, وہ ہوتی ہے اوپن اور سیپریٹ. اب یہ کیا چیز ہے جی, یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر لیٹ سپوز پوسٹ آفس. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ورڈز کے درمیان سپیس ہے. یعنی اوپن اور سیپریٹ جو ہوتا ہے نا کمپاؤنڈ ناؤن, اس میں دو ورڈز کے درمیان سپیس آ جاتی ہے, جیسے پوسٹ آفس آ گیا. اسی طریقے سے آپ کا آ گیا جی, لیٹ سپوز ہم بات کرتے ہیں جیسے بیول ہاؤس. اب یہ جگہ ہے بیول, ویئر آئی بلانگس ٹو. اچھا, اب یہ جو ورڈ ہے اور یہ جو ورڈ ہے, یہ ہاؤس ایک علیحدہ ورڈ ہے, ان کے درمیان میں سپیس ہے, اور بیول ہاؤس سے ایک الگ ورڈ جو ہے نا وہ بن گیا, ایک گھر جس کا نام یہ ہو گیا. تو اسی طرح لیٹ سپوز ہے جی رین فارسٹ. اب آپ دیکھ سکتے ہیں رین فارسٹ, یہ رین ایک علیحدہ ورڈ ہے, فارسٹ ایک علیحدہ ورڈ ہے, ان دونوں کو کمبائن کر کے ایک کمپاؤنڈ ناؤن بن گیا ہے, لیکن ان کے درمیان میں سپیس ہے. سو یہ سپیس والے جو ہے نا کمپاؤنڈ ناؤن ہے, یعنی کہ ایسے کمپاؤنڈ ناؤن جس میں دو یا زیادہ ورڈز اگر آپ جوڑ کر ایک ناؤن بناتے ہیں لیکن ان کے درمیان سپیس ہوتی ہے, تو اسے اوپن یا سیپریٹ کمپاؤنڈ ناؤن کہا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ٹائپ ہوگی. میں نے کوشش کی جو میرے فی الحال مائنڈ میں ایگزامپلز آ رہی تھیں, آپ کے مائنڈ میں بھی کچھ آ سکتی ہیں, وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں مجھ سے, ایون آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں. سو اٹس ایزی. دوسری ٹائپ,
دوسری ٹائپ آپ کہہ سکتے ہیں جوائنٹ سمپل. ابھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا جیسے آئس کریم. آئس کریم ہو گیا لفظ. اسی طریقے سے لیٹ سپوز سن سیٹ, پھر اوبیسلی لیپ ٹاپ, کبرڈ الماری کے لیے ہمارے. اسی طریقے سے ایئرپورٹ, ایئرپلین بھی ہے. اسی طریقے سے آپ کے اور بھی ورڈ آ سکتے ہیں. میل باکس ہے جیسے, فٹ بال ہے, بہت سارے ورڈز ہیں. ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی اسپیس نہیں ہے, یہ الگ الگ ورڈز ہیں سارے, اور ایک کمپاؤنڈ ناؤن الگ. کیونکہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے نا, یہ دیکھیں اب اس کو الگ کر دیا جائے تو آئس ایک علیحدہ لفظ ہو جاتا ہے, کریم ایک علیحدہ لفظ ہو جاتا ہے. لیکن جب ان کو جوائن کر دیا جاتا ہے تو یہ ایک نیا لفظ بنا دیتا ہے. سن سیٹ کا بھی یہی معاملہ ہے. اگر سن اور سیٹ کو بالکل الگ الگ کر دیا جائے تو سن تو سورج ہو گیا, اور سیٹ کے کئی معنی ہیں. ابھی پچھلے میں نے لیکچر میں آپ کو بتایا کہ یہ کولیکٹیو ناؤن ہے ٹولز کا. اسی طریقے سے سیٹ کا مطلب کسی جگہ بیٹھ جانا, کسی تہہ میں بیٹھ جانا کسی چیز کا, اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. اور سورج کی ٹرم کے لیے یہ غروب ہونے کو بھی کہتے ہیں. تو جب ان کو ملا دیا جائے تو یہ سن سیٹ ہو گیا. پھر لیپ اور ٹاپ بھی بالکل الگ ورڈز ہیں. لیپ گود کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ لیپ ایک چکر کو بھی کہتے ہیں. ریس کے اندر جب گاڑیاں چکر لگا رہی ہوتی ہیں یا بائکس وغیرہ, تو ان کا جب ایک چکر کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک لیپ کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ٹاپ ایک الگ ورڈ ہے. ٹاپ کے کئی معنی ہیں. ٹاپ آپ اپنی شرٹ کو بھی ٹاپ کہتے ہیں, مطلب وہ بھی ٹاپ ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی اونچائی کو, اونچی جگہ کو بھی ٹاپ کہتے ہیں. پھر کبرڈ بھی بالکل اسی طرح ہے. دو الگ ورڈز ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. اگر ان کو سیپریٹ کر دیا جائے تو ان کے الگ الگ معنی ہیں. بورڈ کا ایک الگ معنی ہے, کپ کا الگ معنی ہے, وہ بھی آپ کو بھی پتہ ہے. لیکن جب جوائن کر دیتے ہیں تو جناب یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن کو کریٹ کر دیتے ہیں. سو یہ اس طرح سے ہے جی. ان میں کوئی اسپیس نہیں یوز ہوتی, تو ان کو ہم جوائنڈ کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. کہ یہ بالکل ورڈ جو ہوتے ہیں نا, یہ آپس میں جوائنڈ ہوتے ہیں. ان میں کوئی اسپیس یا کوئی اور کوئی اسپیشل کریکٹر یا بیچ میں کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اب تیسری ٹائپ کی طرف چلتے ہیں جناب. تھرڈ ٹائپ ہے ہمارے پاس ہائفنیٹڈ. ہائفنیٹڈ کا مطلب کیا ہے یہ سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ جو ہائفن کا یہ دیکھیں, یہ شکل ہے نا, ایک جیسا ڈیش ہوتی ہے. اکثر جگہوں پہ ہم ہائفن لگاتے ہیں. جیسے آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ میں نے جیسے 3 کے بعد کالن لگایا تو اکثر ہم اس کے بعد یہ بھی لگا دیتے ہیں کہ آگے اس کی کوئی ڈیٹیل ہے. تو یہ ہائفن ہوتا ہے, ڈیش ہے ہائفن. تو جب دو ورڈز کے درمیان ہائفن لگا دیا جائے بن تب بھی وہ کمپاؤنڈ ہی جاتا ہے, یعنی کمپاؤنڈ ناؤن. تو اسے ہم کہتے ہیں ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن. مثال کے طور پر جی ہم دیکھتے ہیں 2 ورڈز کو. اب مجھے تھوڑا سا میں سوچ لیتا ہوں, شاید میں بھی میرے مائنڈ میں اس طرح آ جائے. ہاں جی, لیٹ سپوز آ جاتا ہے جی پارٹ ٹائم. اب آپ یہ دیکھیں ان دونوں ورڈز کے درمیان ہائفن لگ گیا تو یہ ایک الگ ورڈ بن گیا. حالانکہ یہ دونوں الگ الگ ورڈز ہیں. پارٹ ایک علیحدہ لفظ ہے, کسی حصے کو کہتے ہیں. ٹائم ایک علیحدہ لفظ ہے, مطلب اسی طرح قائد اعظم, اس ورڈ کو ہم نے خاصا یوز کیا اور آپ کو کئی ناؤن کے ایگزامپلز میں بتایا ہے. اب دیکھیں قائد اعظم یعنی بڑے قائد. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو 2 ہائفن یہاں نظر آ رہے ہیں کیونکہ اس نے قائد اعظم اس طرح جوڑا ہے اس کو. اسی طرح جیسے ڈاٹر ان لا, یہ دیکھیں یہ آپ بہو کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں لفظ ڈاٹر ان لا. سن ان لا ہے جیسے. اسی طرح مدر ان لا, فادر ان لا, بہت سارے ہیں, برادر ان لا. تو ان کے بیچ میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ہائفن لگتے ہیں تو ہائفنیٹڈ ہوتے ہیں یہ. تو ہائفنیٹڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ ہائفنیٹڈ کمپاؤنڈ ناؤن بن جاتا ہے. ہوتا کمپاؤنڈ ناؤن ہے کیونکہ دیکھیں اب یہ 3 الگ الفاظ ہیں. سن ایک علیحدہ لفظ ہے, بیٹا. ان ایک علیحدہ لفظ ہے, یہ پریپوزیشن ہے, اندر. لا ایک الگ ورڈ ہے جی, قانون کو کہتے ہیں. ابھی تینوں ورڈز اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک لفظ بنا دیا جیسے داماد. تو یہ بالکل دیکھیں یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن اس سے جو ہے نا وہ بن گیا ہمارا. تو یہاں تک اس کو میں فی الحال لیکچر کو تمام کر دیتا ہوں. اور آئی ایم شیور آپ کو یہاں تک ناؤن کی تمام کیٹیگری سمجھ آ گئی ہیں اس لیکچر تک. اور اس میں اب کسی قسم کا آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی سجیشن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. انشاءاللہ تعالی میں اس کو اپنے آنے والے لیکچرز میں انکلوڈ کروں گا.